تو عبدالسلام صاحب اب خدائی کا دعویٰ بعد میں کرے. اب وہ نبوت کا جب دعویٰ کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کیا کہ وہ ایک ہیوج چیریٹی چلائے گا پوری دنیا میں, نمبر بنا چیریٹی کرے گا اور لوگوں کے دکھ دور کرے گا, اور واقعی کرے گا, حقیقتاً کرے گا. مثلا اگر کوئی عورت اس کے پاس آئے گی, وہ کہے گی میرا میاں 15 سال سے بیمار ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ٹھیک کر دے گا. کوئی عورت آئے گی, وہ کہے گی میرے اولاد نہیں ہوتی, اس کو وہ اولاد کہے گا میں تمہیں دلوا دیتا ہوں. یہاں تک کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ میرا بھائی فوت ہو چکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو وہ کہے گا میں تمہارے بھائی سے تمہاری ملاقات زندہ کر دیتا ہوں اس کو. عبدالسلام صاحب اب یہ والا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے. جی ہاں, تو ایک حدیث میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ عیسیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. بالکل. تو جو کام عیسیٰ کرتے تھے وہ ضرور کرے گا اور ان سے ایڈوانس جائے گا, عیسیٰ سے ایڈوانس جائے گا. اور اس کے بعد پھر وہ دوسری سٹیج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور جان لینا کہ میں آخری نبی ہوں. اپنی امت کو بتا کے گئے کہ کوئی بھی دعویٰ کرے نبوت کا تم نے نہیں ماننا. پھر اس کے بعد وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. رب اب میں یہاں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے ہاں کہ ہم خدا رب اللہ ایک ہی لفظ ایک ہی مطلب میں لیتے ہیں, سمجھتے ہیں سب ایک ہی. ہاں, خدا تو ہے ہی نہیں نا جی. خدا نام کی کوئی چیز اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ پرشین لنگوسٹک کریکٹر تھا جو ہمارے ادھر عجمی عربوں میں آ گیا, مسلمانوں میں آ گیا. عرب میں آج تک خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. عربی زبان میں خدا کا لفظ ہی نہیں ہے. اللہ اور رب دو لفظ ہیں. اللہ الہ اس کو کہتے ہیں آپ جس کے قانون کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں, وہ اللہ ہے. اور رب وہ ہے جو آپ کو اکنامکس مہیا کرتا ہے, جو آپ کی روزی دیتا ہے. اب وہ اللہ کا دعویٰ نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہا اسے کہا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. اب وہ آپ کی اکنامکس پہ کنٹرول کر لے گا. اور اس کے آنے کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے بخاری میں کہ وہ جب آئے گا اس کے آنے سے 3 سال پہلے قحط ہوگا, ٹوٹل قحط ہوگا. اور وہ قحط جو ہے اس میں وہ جب آئے گا تو وہ پھر لوگوں کو انسینٹیو دے گا کہ فصلیں اگائے گا, لوگوں کی مویشی جو ہے وہ موٹے تازے ہو جائیں, معجزات دکھائے اور لوگ اس کو مانتے چلے جائیں گے. اب آخر میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے اترے گا. اس کا ایگزیکٹ انگلش ترجمہ یہ ہے کہ ہی ول لینڈ بیہائنڈ دی احد. لینڈ. اور وہاں پر آپ نے بتایا آج اگر آپ دیکھیں تو احد کے پہاڑ کے بالکل پیچھے محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مدینہ کا کام کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں اپنے نبی کی صداقت پہ اشش کر اٹھا, یقین کریں سبحان اللہ, کہ ایسا خوبصورت لفظ جو بالکل میچ کر رہا ہے. ہی ول لینڈ بیہائنڈ دا احد, اور احد کے پیچھے ایئرپورٹ ہے. دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد پہ قتل کریں گے. لد کے مقام پہ بی بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسرائیل کا جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ لد کے مقام پہ ہے, اور اس کا رن وے باب لد جو ایک سائن ہے وہاں پہ, وہاں سے صرف 5 کلومیٹر اوے ہے. لد جگہ ہے اسرائیل کے اندر, ٹھیک ہے جی. وہاں بھی آج ایئرپورٹ بن چکا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ آف ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہا ہوگا ٹریولنگ کے لیے, کیونکہ دونوں جگہ پہ لینڈنگ کا ہے اس کا, اور دونوں جگہ پہ ایئرپورٹ بن چکے ہیں. میننگ دیر بائی کہ وہ ہوائی لینڈنگ کر رہا ہے, پورٹل سے نہیں آئے گا جی. وہ نہیں, انٹری تو پورٹل سے ہوگی, لیکن بعد میں جو دنیا میں وہ جو کچھ کر رہا ہوگا وہ ایئرپورٹ سے کر رہا ہوگا, اسی یعنی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کر رہا ہوگا. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب آپ کی اکنامکس کو کنٹرول کر لے گا تو پھر آپ ہر بندے کو, ہر قبیلے کو, ہر شہر میں وہ یہ دعوت دے گا کہ مجھے رب مانو, ادروائز فنش. اور باقاعدہ لوگ فنش ہو جائیں گے. جنت اور جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی, اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی. اس کی جو جنت ہوگی وہ دراصل جہنم ہوگی, اور اس کی جو جہنم ہوگی اصل میں وہ جنت ہوگی. بے شک. اور اس کی پہچان نبی 2 بڑی پہچانیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بڑی ہی کامن سینس کی ہیں.
बड़ी ही कॉमन बच्चा सेंस कैसे में जा सकता है? मैं बचने की तरफ आता हूँ जी। पहली पहचान कर लें कि एक ये कि तुम अपने रब को इस दुनिया में नहीं देख सकते। ये कोई भी कहेगा मैं रब हूं तो मैं नजर नहीं आ तो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस जिंदगी में अपने रब को नहीं देख सकते, मौत के बाद देख सको। वाह वाह वाह। एक तो ये पहचान। दूसरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काना होगा, उसकी एक आंख होगी, एक बंद होगी और एक उभरी हुई होगी। बिल्कुल ठीक है, और तुम्हारा रब काना नहीं है। ये दो निशानियां कि अब मेरी उम्मत फौरी समझ जाए। माथे वाली आंख वाला कुछ नहीं, नहीं, माथे वो कई वाली लोग आंख कहते हैं माथे माथे पे में आंख होगी। ये इतना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक प्लेन होगी जगह, बिल्कुल एक अंगूर की अंगूर की तरह होगी। तरह उभरी होगी। अब थोड़ा सा सवाल मैं आखिर में अपने नाजरीन के लिए छोड़े जा रहा हूँ। जी सर आखिर में बस बता दें हमें एक आखिरी बात, बचना कैसे है उससे। बचना सर मेरा अगली सेगमेंट में हम आएंगे, सूरह कहफ के जरिए बचना है। सूरह कहफ को हम मुकम्मल पढ़ेंगे डिफरेंट सेगमेंट्स में। लेकिन आखिरी बात जो मैं आपके नाज़रीन के लिए एक सवाल छोड़ा जा रहा हूँ, आप सब के लिए भी एक छोड़े जा रहा हूँ। एक डॉलर का नोट उठाइए, जी उसके बैक पे देखिए एक पिरामिड की तस्वीर है और उसके ऊपर एक आंख है। जी, वन आई सिंबल। ठीक है, इस पे गौर करें मुसलमान। मैं कुछ नहीं कहता, कोई कंक्लूजन अभी नहीं देता, अपने आखिरी सेगमेंट में इसका कंक्लूजन दूंगा। लेकिन मैं नाजरीन के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि वो ज़रूर इस पे गौर करें, नोट उठाएं, देखें पिरामिड जो है उसका क्या तल्लक है अमेरिका के साथ, वो तो मिस्र में है। और एक आई का क्या तल्लक है अमेरिका के साथ, और क्यों उन्होंने अपने नोट के पीछे इसको छुपाया है। ठीक है, ये एक बहुत अलार्मिंग फैक्टर है, इस पे जरूर गौर करें। हर मुसलमान गौर करे और फिर हम जाएंगे कि उसको बचा कैसे जा सकते। जी बिल्कुल। अगले सेगमेंट में हम सूरह कहफ को शुरू करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि फिर उम्मत ने दजाल से बचना कैसे, किस तरह से। और बहुत जो हमारी नस्लों के लिए बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। और बड़ा अब तो हमारा ऑडियंस से ज्यादा मुझे लग रहा है इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है इस सेगमेंट के दौरान। हम वेट करेंगे जी नेक्स्ट सेगमेंट के लिए। इंफॉर्मेटिव।